نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم. سامعین کرام، گزشتہ درس میں بھی انہی تین آیات کے متعلق بیان ہوا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو. حضرت امام ابو جعفر ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں، اور یہی حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، یہ جو تفسدو ہے، یہ جو فساد ہے، اس سے مراد گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا مراد ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد یہ منافقین کے عمل سے بھی ہوتا ہے، اور کفار کے ساتھ دوستی رکھنا بھی زمین میں فساد ہے. کہ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافروں کے دوست ہیں، آپ ان کے ساتھ دوستی کریں گے تکن فی فساد فی الارض، وہ تو زمین میں فساد اور فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، تو کفار کے ساتھ دوستی اور بھائی چارہ، ان کے ساتھ باہمی دلی محبت، یہ بھی زمین میں فساد کی ایک قسم ہے. حضرت محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ منافقین جو تھے، جب انہیں کہا جاتا تھا فساد نہ کریں، تو یہ کہتے تو ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم اہل کتاب کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کو آ کے کہتے ہیں اہل کتاب ایسے ہیں تو ہم تو اصلاح کرتے ہیں. دراصل وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، قرآن مجید میں ہے وہ تو جو ہے وہ کرتے تھے، فساد کرتے تھے. تفسیر ماجدی میں حضرت عبد الماجد دریابادی، مولانا دریابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، مرض سے مراد شک بھی ہے اور مرض سے مراد حسد بھی ہے. جیسے جیسے یہ منافقین کے دلوں میں حسد تھا، جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا تھا، اسلام پھیلتا تھا، تو ان کا حسد بڑھتا جاتا تھا. اسی طرح حضرت تفسیر مدارک میں حضرت امام مسند احمد، مسلم اور نسائی کے حوالہ سے حدیث نقل کی ہے. فرمایا مثل المنافق کمثل الشاة العائرة فی بین الغنیمین، منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں سے، دو گلوں سے الگ ہو جائے. اور متردد منافق کی مثال ایسے ہے، منافق کو مریض کہا ہے، تو مریض متردد رہتا ہے، وہ خوف اور امید کے لالچ کے درمیان میں رہتا ہے، اس کو متردد ہوتا ہے، پتہ نہیں صحت ملے گی، پتہ نہیں ٹھیک ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا. اسی طرح امید میں رہتا ہے کہ بچ جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، اور خوف میں مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت مرض شدت اختیار کر جائے گا اور میں مر جاؤں گا. تو یہ متردد ہوتا ہے. تو اس مریض لالچ میں ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے ٹھیک ہو جاؤں. اسی طرح یہ لالچ میں رہتے ہیں، اپنے امید اور بیم کے درمیان رہتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں، دنیاوی فائدہ ہو جائے، ہم بچ جائیں. تو یہ منافقین کا حال مریض کا اللہ نے جو بیان فرمایا ہے، تو ان میں یہ مناسبت ہے، اس لیے اللہ نے ان کو مریض فرمایا ہے. اور یہ بما کانوا یکذبون، یہ کوفیوں کے نزدیک ہے. باقی تمام جو قراء ہیں وہ بما کانوا یکذبون پڑھتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کیوں جھٹلاتے ہیں، کہ وہ دین سچا نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ٹھیک نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں. اب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں جو کسی چیز کی فائدہ مند حالت ہو، جس سے نفع حاصل ہو سکتا ہے، اس کی فائدہ مند اور درست حالت کو اصلاح کہتے ہیں. اور فساد اس کی ضد ہے، کسی چیز کی نفع مند حالت اور اس کی درستگی ختم ہو جائے تو اس کو فساد کہتے ہیں. تبیان الفرقان میں حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دلوں کے اندر جو امراض پیدا ہوتے ہیں وہ خواہشات کی اتباع کی وجہ سے، یعنی وہ اپنی خواہش کی تابعداری کرنے کی وجہ سے دل میں جو پیدا ہوتی ہے، امراض پیدا ہو جاتی ہیں، یہ خواہشات نفسانی کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے جیسے خواہشات نفسانی کی تابعداری بڑھتی جاتی ہے،
ویسے ویسی حالت ایسی ہوتی جاتی ہے، پہلے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے یہ خواہشات نفسانی کی تابع داری کرتے ہیں تو پھر یہ تمیز ختم ہوتی جاتی ہے، دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ایسا فساد برپا ہوتا ہے کہ یہ قبول حق کی جو ادراک اس دل میں رکھا ہے اللہ نے، وہ ادراک اور شعور ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتباع خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔